بحریہ ٹاؤن میں ایک تو فون، دوسرا انٹرنیٹ نہیں چلتا، اور اب بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کہتی ہے ہم وہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہم اس بات کا آپریشن کریں گے، انالیسس کریں گے کہ اب ہو سکتا ہے بحریہ ٹاؤن میں سکول نام کی ایک تو کم چیز ہے، پڑھنے لکھنے کا رجحان بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ میں کم ہے، اور سکول بھی سستے نہیں۔ اب کہتے ہیں سکول بھی سستے سٹارٹ کر رہے ہیں، کیا وہ پلک جھپکتے ہو سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مدثر اقبال چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب، کچھ دن سے ہم بحریہ ٹاؤن سے متعلق آپ کو مسلسل بتا رہے ہیں کہ رہائشیوں کے مطالبات اور بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کے معاملات کس جانب آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب بحریہ ٹاؤن کو خیال آیا کہ رہائشیوں کے لیے بھی کچھ سوچا جائے۔ جو وہاں رہتے ہیں ان کے سہولت کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے جو اقدامات انتظامیہ کو چاہیے ہیں وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک پوری سیریز ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً یہ بتائیں گے کہ یہ کچھ انتظامات اور اقدامات کی جانب بحریہ ٹاؤن بڑھا ہے، لیکن کیا واقعی یہ صرف پیپر پہ باتیں ہیں اور صرف نعرے ہیں، دعوے ہیں، یا حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اور کتنا وقت اس کو درکار ہوگا؟ آج ہم ان تمام تر معاملات کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج دو بڑے ایک اہم ایشو ہیں۔ میں نے مسلسل ویڈیوز میں یہ کہا کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج ہے۔ آپ کسی جنگل میں جائیں گے نا تو وہاں آپ کا انٹرنیٹ، موبائل فون، رابطہ، مواصلات سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور آپ وہاں ایک دن میکسیمم رہ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کی واپسی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے جہاں رہائش رکھنی ہے وہاں پر آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت، موبائل فون کی سہولت، مواصلاتی نظام کے تمام تر ذرائع اس کی سہولت بہتر چاہیے ہوتی ہے۔ بجلی چلتی رہے، روڈ صاف رہیں، آپ کے انٹرنیٹ اور فون چلتے رہیں، تب ہی جا کر آپ اس علاقے میں رہائش پذیر ہوں گے، کیونکہ اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم پتھر کے دور میں جی رہے ہوں اور کہیں جی انٹرنیٹ کی کیا ضرورت ہے، یا بجلی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹیلی فون اور موبائل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت سے ہم آنکھیں چرائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں بلا تعطل بجلی کے ساتھ ساتھ بلا تعطل انٹرنیٹ بھی فراہم کیا جائے۔ اب بحریہ ٹاؤن کو میں نے مسلسل یہ بات کی کہ انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے سے وہاں پر کاروبار کرنے والے اور رہائش رکھنے والوں کو بہت نقصان ہے۔ اب بہرحال یاد آ گیا ہے یا احساس ہو گیا ہے، خیال آ گیا ہے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کو، انہوں نے اب ایک پورا لیٹر جاری کیا جس میں انٹرنیٹ سروسز، موبائل فون سروسز سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو وہ شیئر بھی کر دیتا ہوں، یہاں پر آپ سکرین پر وہ دیکھ بھی لیں گے۔ اب انٹرنیٹ کی سروسز بہت کم پرسنٹ میں بہت اچھی تھی۔ موبائل فون کے سگنلز جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ لنڈن برج کراس کرتے ہیں اس کے بعد مر جاتے ہیں، سگنلز ہی نہیں آ رہے ہوتے۔ ایون علی بلاک میں بھی بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کے سگنلز نہیں ہیں، موبائل فون کے سگنلز اڑ جاتے ہیں۔ اسپورٹ سٹی میں جا کر ہے وہاں پہ بھی پارشلی آ رہے ہوتے ہیں، نہیں آ رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگ بیٹھے رابطہ ہی نہیں کر پائیں گے۔ مطلب کون سا انٹرنیٹ ہوگا جو وہاں چلے گا؟ جنگل ہے نا، تو جنگل میں تو صرف مور ہی ناچیں گے اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ پورے بحریہ ٹاؤن میں جہاں جہاں آبادی ہے، جو راستہ ہے جناح ایونیو کا، وہاں پر انٹرنیٹ کی، موبائل فون کی سہولت میسر کی جائے۔ اور ساتھ ہی بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کہتی ہے کہ بہت سے ٹاورز لگ چکے ہیں اور بہت سی کمپنیز سے مزید ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی، موبائل فون کی فراہمی کو یقینی بنائے، اور اس کے لیے ان کے ساتھ MOU سائن کر رہے ہیں، اور بہت جلد وہاں پر انٹرنیٹ کی اور یہ موبائل فون کے ٹاورز کی تنصیب ہو جائے گی۔ اچھا، اس سے یہ جو بات ہے یہ کتنی جلدی ہو سکتی ہے اس کو بھی میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، اور اس کا فائدہ اور نقصان کتنا کس کو ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا ایک اور پوائنٹ ہے، اس کو میں چاہوں گا کہ پہلے ڈسکس کر لیا جائے، پھر اس کا بھی انالیسس کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کم فیسوں کے سکولز۔ ایک تو بحریہ ٹاؤن میں ویسے سکولز کم ہیں، آبادی اتنی ہے، بہت سے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں، بہت سی فیملیز بحریہ ٹاؤن سے موو کر گئیں اس لیے کہ وہاں پر جو سکولز ہیں ان کی سہولت نہیں ہے، ورائٹی آف سکولز نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کراچی شہر میں 2-2.5 ہزار روپے فیس کا، 1500 فیس کا، 6000 کی فیس کا، اور پھر جو اچھے سکولز، اچھے تو سارے سکولز ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، اچھے سب سکولز ہوتے ہیں، جو
سمجھ لیجئے کہ بھاری فیسوں کے اسکول، لائک سٹی اسکول ہے، بیکن ہاؤس ہے اور باقی اسکولز ہیں جتنی بھی چینز ہیں وہ ہیں، یا روٹس اسکول جو بحریہ ٹاؤن میں موجود ہے 25,000 پلس کی فیسوں والے، یہ اسکولز ہیں، ان کی ورائٹی ہونا بڑا ضروری ہے۔ ابھی آج سٹارٹ ہوں گے کچھ کلاسز یہ وہ، تو لوگوں کو وہاں اسکولز کے حوالے سے، اسی طرح سے کالجز میں ہیں۔ اب بحریہ ٹاؤن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کم فیسوں کے اسکولز کے حوالے سے ہے۔ وہاں روٹس تو ہے، بچے پڑھتے بھی ہیں، کچھ باہر بھی جاتے ہیں، ڈی ایچ اے کے اسکول ہیں، وہاں پر کچھ لوگ پڑھنے جاتے ہیں، لیکن کم فیسوں کا اسکول کی بڑی ضرورت تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پرائمری تک کا سیکشن تھا اس کو اب چھٹی جماعت میں لے آئیں، یعنی کہ جو پرائمری میں 5 جماعتوں میں جو انہوں نے 5 تک دیا، اب اگلا سال جو ان کا آئے گا تو اوبویسلی وہ 6 میں ہوں گے، تو اسی اسکول میں ان کے بیچ کو 6 میں کنٹینیو کر کے تو وہ کر لیا جائے گا۔ ایک تو یہ ایک اچھی بات انہوں نے کر لی ہے، لیکن اس کا بھی ہم انالیسس کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک اسکول سے چیزیں ممکن ہو جائیں گی، لوگوں کو اٹریکٹ کر لیا جائے گا یا نہیں، اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ اسکول کا معاملہ ویسے تو بظاہر لگتا ہے کہ بڑا ایک چھوٹا سا، لیکن اس کے پیچھے بڑی ایک پوری جو ہے نا وہ تھاٹ پرووکنگ ایک سلسلہ ہے۔ لوگ اس بات پہ بڑے خوشی خوشی گئے پچھلے سال چھٹیوں میں جب اسکولوں کا معاملہ آیا، اسکول کی بس کی فی، اسکول کی فی، لے جانا لانا، دور ہیں، یہ بڑا ایک مسئلہ تھا۔ تو 2 پیسنٹس کے درمیان ایک اسکول نہیں ہے، 4 پیسنٹس کے درمیان میں ایک اسکول ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے، یہ ایک معاملہ ہے۔ تو اب بہرحال ان کو خیال آیا ہے تو 1 بائی 1 ایک اسکول ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سالوں پر محیط ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم نے یہاں بلڈنگ بنی، اسکول بنا، سارے ٹیچرز آگے، اور ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ بحریہ ٹاؤن نے اپنا ایک میتھڈ رکھا ہوا ہے اسکولز بنانے کا، انہوں نے اپنے اسکولز رکھے ہوئے ہیں ان کو بنانے کا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ اسکول ایسے بنیں گے تو ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی سادہ سی ایک مثال آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پریسنٹ 14، پریسنٹ 15، 15A اور 15B، یہ 4 پریسنٹ کے درمیان میں ایک پریسنٹ 15 ہے جس میں اسکول کی جگہ ہے، یعنی وہاں اسکول بن سکتا ہے، بڑی اچھی جگہ ہے۔ اب یہ 4 پریسنٹ کے درمیان ایک اسکول کا معاملہ ہو جائے۔ اب علی بلاک میں اتنی آبادی ہے، اس کے سامنے پریسنٹ 10 اور 11 ان کے قریب ہیں، دونوں جگہ بڑی آبادی ہے۔ پریسنٹ 8 میں بھی اب آبادی آ رہی ہے، بحریہ ہائٹس میں بھی اب آبادی جو ہے وہ کافی ہے، پریسنٹ 6 میں بھی۔ یہ وہ ہیں جو تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے ریڈیس میں یہ سارے پریسنٹس لگتے ہیں، ان کے ایجز ہیں۔ اب یہ ان کے ایجز یہاں پر 3، 4، 5 پریسنٹس کے ہیں، یہاں پر اسکول کا کھلنا فوری بہت ضروری ہے، اچھے اسکولز کا اور سستے اسکول کا، دونوں اسکولوں کا، مہنگے بھی ہوں اچھے بھی ہوں، وہاں لوگ اپنی مرضی سے اپنے بچوں کو جہاں پڑھانا چاہیں۔ یہ جب آبادی بڑھ رہی ہے، پارک کا ایریا، اسکول کا ایریا، تو وہاں تو تعمیرات شروع کروانی چاہیے، لیکن اس جانب توجہ ہی نہیں ہے، پڑھنے لکھنے پہ کوئی رجحان ہی نظر نہیں آ رہا بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ میں، اس پہ سوچ رہے ہیں۔ اب ہم بیک ٹو انٹرنیٹ فراہمی کے حوالے سے، اسپورٹ سٹی میں ایک بار ہم تھے تو ہم سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کسی کا، اور ہم بھی رابطہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ہم نے کہا یار فون کے سگنلز نہیں آتے، پھر اللہ اللہ کر کے فون کے سگنلز کچھ آنا شروع ہوئے، انٹرنیٹ مر جاتا ہے بالکل، وہاں 3G وغیرہ کچھ نہیں، ایج چلتا ہے۔ اور اب جو وہاں رہائشی رہتے ہیں، اب وہ دور ہے، پرسکون ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں پہ رہ کے کوئی سٹارٹ اپ کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، کوئی فری لانسنگ کرتا ہے، کوئی اپنا جو بلاگنگ کرتا ہے، اس کو ایک اچھا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ چاہیے۔ وہاں رہائش کا مطلب یہ ہے، وہاں نہیں ہے۔ اب ان کو خیال آیا ہے، تو اب یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج انہوں نے یہ لکھا اور یہ رہائشیوں کو بتائیں کہ ہم جناب انٹرنیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ودن 1 منتھ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگلے 6 مہینے یہ لالی پاپ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے انٹرنیٹ کی اور باقی چیزوں کی سہولت میں۔ میں آج آپ کو مئی کے اینڈ کی یہ بات بتا رہا ہوں، آپ مجھے ستمبر اکتوبر تک بتا دیجیے گا کہ اگر یہاں نیٹ کی سہولت اتنی اچھی ہو جائے، تو میں نہیں مانتا اس بات کو۔ باقی یہ جو بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں نے احتجاج کیا تھا نا بجلی کے بلوں پر اور باقی چیزوں پر، یہ اس کا ریبٹل ہے کہ وہ اب تھوڑے ہوش آیا ان کو بھی کہ سہولت 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 جو بحریہ ٹاؤن کے رہائشی ہیں ان کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پوری تحریک وہاں سے شروع ہوئی ہے اور اب بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے ایک تحریک ہے۔ اب دیکھتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اتنا آسان اور اتنی جلدی ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ کی بات کر رہا تھا
اس لیے میں نے سوچا کہ میں آج سب سے پہلے ان 2 پوائنٹس پر بات کروں. اگلے آنے والے دنوں میں باقی جو بجلی کی فراہمی کے حوالے سے ہے، بحیرہ ٹاؤن کے انتظامیہ کے رویوں کے حوالے سے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کی رائے کیا؟ ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.